ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، ایک تو ہے جی ڈینگی، جی دوسرا ہے وائرس اس کا، کس کا؟ یہ جو جس کو کووڈ بھی کہتے ہیں اچھا اور پتہ ٹھیک نہیں ہے کیا جی جی ان دونوں میں سے زیادہ خطرناک کون؟ امام دین دیکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں نا تو کوئی بھی خطرناک نہیں ہے۔ اچھا، خطرناک اس وقت ہوتا ہے جب ہم احتیاط نہیں کرتے، جب ہم وقت پر علاج نہیں کرواتے، ہاں جی، جب ہم ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے، جب ہمارا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے، جب ہم کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے، تب ہمیں بیماریاں، خالی یہ دو وائرسز نہیں، ہمیں کوئی بیماری بھی ہم پر اگر حملہ کرے تو وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اٹیک کر دیتی ہے وہ۔ اٹیک کر دیتی ہے۔ شاباش۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں پہلے سے کووڈ پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سارس کوو 2 وائرس جس کو ہم کہتے ہیں، اب اگر ڈینگی آ رہا ہے تو ڈینگی کا جو وائرس ہے یہ بھی انسان کو تنگ کرتا ہے۔ امام دین، یہ جو مچھر ہے نا، ایڈیز جسے ہم کہتے ہیں، جی جی جی، یہ خالی ڈینگی فیور نہیں پھیلاتا بلکہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں چکن گنیا، یعنی مزید بھی اور چیزیں بانٹتا ہے۔ جی، اس کا وائرس بھی یہ پھیلاتا ہے، زکا وائرس بھی یہ پھیلاتا ہے۔ اچھا، اور کیا کیا کارنامے دکھاتا بس یہی ہے؟ کارنامے انجام دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کو اگر ڈینگی ہوتا ہے تو اس کی جو سب سے بڑی علامت ہے بخار کا ہونا، بخار، ٹھیک ہے، بخار بہت زیادہ ہوتا ہے، ہلکا ہلکا یا تیز؟ بخار بہت تیز بخار ہوتا ہے اس میں، اچھا، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جسم میں شدید درد ہوتا ہے، آنکھوں میں درد ہوتا ہے، آنکھوں کے پیچھے درد محسوس ہوتا ہے، بعض اوقات بتلی ہوتی ہے، الٹی آتی ہے، جسم پر ریش دھبے سے پڑنے لگتے اچھا، ہیں۔ یہی علامات اس میں بھی ہوتی ہیں؟ اس میں جو علامات ہوتی ہیں وہ زیادہ علامات ہوتی ہیں ہمارے پھیپھڑوں کی۔ ڈاکٹر صاحب وہ تو آخر کار پھیپھڑوں پر اٹیک ہوتا ہے۔ جی وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر بخار اس میں بھی بخار اس میں بھی ہوتا ہے، اس کے اندر آنکھوں کے پیچھے درد اس میں بھی ہوتا ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کے اندر کھانسی آتی ہے، اس کے اندر پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تمام علامات ہوتی ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کے یہ پھپھی کے پتر پائی ہیں۔ امام دین، اگر بخار ہوتا ہے نا ہاں جی، تو ہم نے گھر میں نہیں بیٹھنا، ہم نے اپنے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہاں، جو ایک دہشت یا وحشت ہوتی ہے نا، اچھا اس کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اچھا، آپ دیکھیں 4 ارب کی آبادی ہے جو ایسے علاقوں میں رہتی ہے جہاں پہ ڈینگی فیور ہوتا ہے، اچھا اچھا یعنی دنیا کی آدھی آبادی ہو گئی نا، اچھا، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے بھی ہر ایک کو ہاں، پرابلم نہیں ہوتی، اگر وائرس جسم میں چلا بھی جائے گا نا تو وہ انفیکٹڈ ہے لیکن اس کو علامات نہیں ہوں گی۔ امام دین، اگر علامات ہوتی بھی ہے نا، وہی بخار ہو گیا، جسم میں شدید درد ہو گیا، آنکھوں میں درد ہو گیا، جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی تھی، لیکن جو ہمارا کنسرن ہے نا، ہمارا کنسرن یہ ہے کہ یہ بیماری زیادہ شدت اختیار نہ کر جائے۔ یعنی جہاں یہ سر اٹھائے جی اس کو وہیں سر سے بوچ لیا جائے، بالکل، ایک دوسرے سے فاصلہ رکھا جائے۔ فاصلہ ڈینگی کے اندر ضروری نہیں ہے امام دین، اچھا کیونکہ یہ مچھر کے ذریعے بیماری پھیلتی ہے، اچھا، جبکہ جو کووڈ ہے نا وہ بات کرنے سے پھیلتا ہے، چھینک کے ذریعے وائرس مگر پھیلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں بھی وائرس ہے، اس میں بھی وائرس۔ امام دین، یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ وائرسز دونوں موجود ہیں، جی، لیکن جو ڈینگی کا وائرس ہے یہ مریض کے خون میں ہوتا ہے، مچھر جب اس مریض کے خون کو چوستا ہے، ہاں جی، وہ اپنے انجیکشن کے ذریعے اپنے اندر خون ڈال لیتا ہے شاباش، اور کسی دوسرے کو ڈھونڈ کے اس میں انجیکٹ کر گڈ، دیتا یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہاں جی، لیکن جو کووڈ ہے، ہاں جی، ہاں جی، کووڈ کا جو وائرس ہے یہ بات کرنے سے، کھانسنے سے، چھینکنے سے پھیلتا ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو ہمارے قطرے ہوتے ہیں نا، جب ہم بات کرتے ہیں، جب چھینکتے ہیں، جب کھانسی کرتے ہیں، تو ان قطروں کے اندر یہ وائرس موجود ہوتا ہے اور یہ پھر دور تک جاتا ہے اور پھر انسان کو متاثر کر سکتا ہے۔ اور لاسٹ اٹیک جو ہوتا ہے اس کا پھیپھڑوں پر ہوتا ہے۔ امام دین، آپ نے بات ٹھیک کہی ہے، یہ پھیپھڑوں پر حملہ کرتا ہے،
لیکن ان لوگوں کے پھیپھڑے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جن کا دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے. مثلاً وہ شاباش جو لوگ ٹھیک ہے. تمباکو کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، اور وہ پاگل پانی کا الکوہل کا استعمال کرنے والوں میں بھی یہ زیادہ حملہ کرتا ہے. کیونکہ آج کل آپ یہ دیکھیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو تمباکو نوش ہیں کہ وہ تمباکو نوشی ختم کر دیں، کیونکہ تمباکو نوشی کی وجہ سے پھیپھڑے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھیپھڑوں کی نالیوں میں تنگی آ سکتی ہے، بلغم پیدا ہوتا رہتا ہے، وہاں پر ایک سوزش کا عمل مستقل جاری رہتا ہے، اور اگر کووڈ وائرس ان پر حملہ کر دے تو ان میں اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. اچھا جو ڈینگی وائرس ہے نا یہ حملہ کرتا ہے زیادہ تر جگر کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے، خون میں تو ہوتا ہی ہے نا، اور جسم میں علامات بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جگر کے علاوہ پھر یہ حملہ کر سکتا ہے دل پر اور پھیپھڑوں پر. اچھا تو اس لیے علامات آلموسٹ ملتی جلتی ہیں. بخار کا ہونا، دوسری جیسے ہم نے پہلے علامات ڈسکس کی تھی. اگر کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے ڈسکس کریں. اور سب سے اہم بات یہ ہے امام دین کہ ہم نے لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا، ڈاکٹر سے مشورہ جی ہم نے کوئی ایسی دوا استعمال نہیں کرنی، ہم نے کوئی ایسی خوراک استعمال نہیں کرنی جو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس نہ کی ہو. کسی عطائی کے کہنے پر عمل نہیں کرنا. شاباش. کیونکہ بعض ایسی ادویات ہوتی ہیں، اب جیسے ایسپرین ہے، ہم ایسپرین ڈینگی کے مریض کو نہیں دیتے. اچھا جی کیونکہ اس کی وجہ سے خون کے بہنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ڈینگی کے مریضوں کو اگر بخار ہو رہا ہے تو ہم انہیں سمپل پیراسیٹامول دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اور پیراسیٹامول بھی اس کی ایک خاص خوراک ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے میں ہم انہیں 500 ملی گرام کی 4 گولیاں دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیتے، کیونکہ اگر ہم زیادہ دیں گے تو پھر وہ جگر کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. ہم نے یہ دیکھا امام دین کہ لوگ پیراسیٹامول بھی بہت زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں. اچھا 2 گولی ہر 4 گھنٹے بعد. وہ جلدی ٹھیک ہونا چاہتے. جی ایسا نہیں ہوتا، اس سے نقصان ہوتا ہے. پھر ڈینگی کے مریضوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو. اچھا انار کا جوس پئیں، پھلوں کا تازہ جوس پئیں، بازار کا جوس نہیں پینا، ڈبے والا نہیں. وہ نقصان کرتا ہے. اور امام دین پانی کا استعمال کریں، پانی خوب پئیں، کیونکہ پانی کی کمی اگر ہوتی ہے وہ بہت نقصان کرتی ہے. اور پھر آرام کریں. جتنا یہ آرام کریں گے، جتنا ان کی سادہ خوراک ہوگی، جتنا ان کے جسم کے اندر پانی کی کمی نہیں ہوگی. اچھا وہ خطرناک بات ہے، وہ نقصان دہ ہوتی ہے. انار کا جوس ہے، آج کل انار بہت ہیں، اس کا جوس پئیں. چکوترے کا اس کا بھی جوس پی سکتے ہیں. سٹرس بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ میٹھا جو ہوتا ہے اس کا بھی میٹھا میٹھا جی میٹھا وہ جو گرین کلر کا جی جی ہوتا جی ہے اس کا استعمال کریں، اس کا جوس پئیں، بہت اچھا ہوتا ہے. تو جتنا یہ پانی کا استعمال کریں گے، تازہ جوسز کا استعمال کریں گے، آرام کریں گے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایسپرین نہیں کھانی ان لوگوں نے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے کوئی بھی دوائی بغیر تصدیق کرائے، مشورے کے، بغیر ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے، اور ڈاکٹر جو مستند ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے مشورے کے بغیر آپ نے کوئی دوائی استعمال نہیں کرنی. اچھا ڈاکٹر صاحب ویسے تو میرے دل میں کئی جو سوالات ہیں نا، جی اور دل میں اور دماغ میں انگڑائیاں لے رہے ہیں. اچھا تو ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح کے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وائرس اس کا کووڈ کا جی اس کی یہ احتیاطات ہیں، جی تو اسی طرح یہ جو ہے ڈینگی، جی اس میں کیا احتیاط ہونی چاہیے کہ مچھردانی لگا کر سویا جائے؟ شاباش. ایک تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک تو مچھر کو پلنے نہ دیں، ہاں جی وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہوگی نا. ہوگی. دوسری مچھر کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں. اس کو کہہ دیں کہ یہاں مچھروں کا داخلہ منع ہے، باہر لکھ کے لگا دیں. باہر لکھ کے لگا دیں کہ یہاں مچھر داخل اچھا نہیں ہو ہمارے سکتا. گاؤں میں ایک لڑکا ہے دبلا پتلا سا، اچھا نوید اس کا نام ہے، جی اس کو بھی کہتے ہیں نوید مچھر. اچھا جی تو اس کو بھی نہیں آنے دینا گھر میں.
امام دین مچھر تو ظاہر بات ہے نقصان دہ، اب نوید مچھر کہاں سے آ گیا؟ وہ تو نہیں وہ بس دبلا پتلا ہے نا جی، تو اس کو نوید مچھر ہی کہتے ہیں سارے۔ اتنا سمجھدار ہو کے، اتنا عقل مند ہو کے، بعض اوقات امام دین آپ کوئی ایسی بات لازمی کر جاتے ہیں۔ نہیں میں تو اس لیے کر جاتا ہوں کہ ہو سکتا اس میں کوئی کوالٹی ہو مچھروں والی بھی۔ بھئی اگر کسی آدمی کے ساتھ ہاں جی اگر ریچھ لگا دیں، جیسے آپ کے سانڈو صاحب ہیں، اب وہ ریچھ کی کھال پہن کے اگر چڑیا گھر میں کام کرتے رہے ہیں جی، تو ملازمت کیا کرتے تھے۔ آپ ان کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے؟ نہیں وہ تو داخل ہوا ہوا ہے۔ تو وہ ریچھ تو نہ ہوئے نا امام نہیں جی دین؟ ریچھ ہی ہے وہ۔ اچھا مجھے ایک بات یاد آ گئی جی کہ جس طرح یہ ہمارے بچے ہوتے ہیں انسانی بچے، جی اسی طرح ان حشرات الارض، اچھا کیسا میرے منہ سے لفظ نکلا ہے، واہ، حشرات الارض، جو کیڑے مچھر ہے، مکوڑے جو ہوتے ہیں۔ مکھی ہے، جی کیڑے ہیں، جی مکوڑے ہیں، جی ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، اچھا مگر یہ سراسر انسانی بچوں سے اگر ان کو مقابلہ کرایا جائے نا جی تو یہ حشرات الارض کے جو بچے ہوتے ہیں جی یہ بیوقوف ثابت ہوتے ہیں۔ یہ امام دین ریسرچ آپ نے کہاں سے لی ہے؟ میں نے یہ کی ہے جی اس طرح سے کہ ایک مچھو کا بچہ تھا، اچھا اس کا جب وہ تھوڑا سا جوان ہوا تو پہلا پرواز کا وقت آیا نا جی، اچھا تو اس کے امی اور ابو نے اس کو کہا کہ جاؤ بیٹا آج تم جا کے اڑتے ہوئے جاؤ اور اپنا شکار کسی انسان کو بناؤ۔ اچھا وہ گیا، اڑتا ہوا گیا اور اس نے ایک دو جگہ شکار کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کا داغ نہیں لگا۔ اچھا تو وہ واپس آیا تو اس کے امی ابو نے پوچھا کہ کوئی شکار کیا؟ کہنے لگا نہیں شکار تو نہیں کیا، مگر لوگوں نے مجھے دیکھ کے تالیاں بڑی بجائی ہیں۔ اچھا میں جدھر سے اڑ کے جاتا تھا نا سب لوگ کرتے تھے امام دین ہاں جی، کمال کی بات ہے، وہ مچھر مارنے کی کوشش کرتے تھے نا؟ وہ سمجھتا تھا بیوقوف کہ میرے لیے کلیپنگ ہو رہی ہے۔ اچھا تالیاں بج رہی ہیں اس کے ہاں لیے؟ وہ اپنے آپ کو ایکٹر سمجھ رہا تھا کہ میں تھیٹر میں کام کر رہا ہوں، اچھا اچھا تو وہ کلیپنگ کر رہے ہیں۔ اچھا اچھا تو وہ اس کے امی ابو نے اس کو کہا تم تو بیوقوف ہو، اخیر مچھر ہی ہو نا بیٹا، وہ تمہیں مارنے کی کوشش کر رہے تھے لوگ۔